بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ کتاب الطہارت نواقض وضو کا بقیہ بیان، لیکچر نمبر 27۔ حصہ اول، رطوبات اور نواقض وضو۔ رطوبت یعنی کان، آنکھ اور دیگر اعضاء سے نکلنے والی رطوبات کے شرعی احکام کی تفصیل۔ کان سے کسی رطوبت کا نکلنا ہے۔ اگر کان، آنکھ یا چھاتی سے پیپ یا زرد پانی شدید جسے کہتے ہیں بغیر درد کے نکلے تو یہ وضو نہیں توڑے گا، ناقض وضو۔ ناف یا آنکھ سے نکلنے والا پانی اگر درد کے بغیر ہو تو ناقض وضو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ آنکھ کے بارے میں کلام کیا ہے علامہ شامی نے، اس کو آگے ذکر کریں۔ بنیادی قاعدہ کیا ہے کہ صحت مند حالت میں نکلنے والی رطوبات جو زخم کی علامت نہ ہوں وضو پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسری صورت ہے درد اور زخم کی علامات۔ درد کے ساتھ کسی رطوبت کا خروج۔ اگر رطوبت بھی پانی وغیرہ درد کے ساتھ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وجہ کہ درد زخم کی دلیل ہے اور زخم سے نکل کر بہنے والی چیز ناقض وضو۔ آنکھ کی بیماری، دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی ناقض وضو۔ اگر یہ پانی مسلسل بہتا رہے تو وہ شخص صاحب عذر ہوگا، یعنی ہر وقت نماز کے لیے وہ وضو کرے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے پیشاب کی نالی میں یا پیشاب سوراخ میں جہاں سے پیشاب آ رہا ہے وہاں پر روئی وغیرہ رکھ دینا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ روئی کا بیرونی حصہ بھیگ گیا، یعنی کے برابر یا باہر تو وضو ٹوٹ جائے۔ صرف اندرونی حصہ بھیگے تو وضو نہیں ٹوٹے۔ اور روئی خود بخود گر جائے، تری موجود ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر روئی گری ہے لیکن خشک ہے، تری نہیں ہے تو وضو برقرار ہے۔ یعنی کسی صاحب عذر نے اپنے پیشاب کی جگہ پر کوئی روئی وغیرہ رکھ دیا، اس کو قطرے آنے کا اندیشہ ہو تو اس کی یہ صورتحال بنے گی۔ پھر اس کے بعد استنجا اور روزے کے حق۔ اگر کسی نے استنجا کرتے ہوئے یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے مقام دبر میں کوئی چیز داخل کی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور روزہ بھی فاسد ہوگا، اور اگر مکمل نہیں ملی تو اس کا حکم مختلف ہوگا، یعنی وضو ٹوٹے گا، روزہ نہیں۔ پھر متفرق مسائل میں مسئلہ بواسیر بیان کیا کہ بواسیر اگر کسی کو ہے اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ باہر اگر آ جائے تو اگر اس کو ہاتھ سے اندر کرے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، خود بخود اندر چلے جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کیڑا اگر نکلا دوبارہ اندر چلا گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پر رطوبت نہ ہو، کوئی گندگی نجاست نہ ہو اس میں۔ پھر خنثی مشکل، اس کو ہم پڑھیں گے کہ وضو دونوں راستوں میں سے کسی سے بھی اگر کوئی چیز نکلے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وسوسے کا علاج، وسوسے کے اگر شیطان شک ڈالے تو مرد کے لیے روئی استعمال کرنا مستحب۔ آخر میں انکار وضو کی شرعی حیثیت۔ کوئی شخص وضو کا انکار کرتا ہے کہ میں وضو کو نہیں مانتا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کفر و گناہ میں فرق، اگر کوئی شخص نماز کے لیے وضو کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، چونکہ اس کے لیے نص ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ لیکن اگر غیر نماز جیسے تلاوت یا طواف کے لیے وضو کا انکار کرے تو کفر کا حکم نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ ایک گمراہی ہے۔ وضو میں شک اور اس کا حل۔ قرآن وضو شک ہوا، اگر زندگی میں پہلی بار شک ہوا تو جس وضو میں شک ہوا اس کو دوبارہ دھو دو، اگر عادت ہو تو پرواہ نہ کرو، بس وسا ہے۔
اگر یقین ہو کہ کوئی عضو رہ گیا ہے پر یاد نہیں کون سا، تو پھر بایاں پاؤں دھو لے، کیونکہ سب سے آخر میں اسی کو دھویا جاتا ہے۔ جب وضو کر کے کسی کو یہ شک ہوا کہ کوئی عضو اس کا رہ گیا ہے جس کو اس نے نہیں دھویا، تو آخری بائیں پاؤں کو دھو لے، کیونکہ آخر میں اسی کو دھوتے ہیں۔ طہارت میں شک، وضو کا یقین ہو ٹوٹنے کا شک ہو تو وضو برقرار ہے، اور ٹوٹنے کا یقین ہو وضو کرنے کا شک ہے تو وضو نہیں مانا جائے۔ پھر یہ قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ پانی، کپڑے، طلاق، طاق میں اگر شک ہوا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک یقین ہو۔ یعنی پانی کے ناپاک ہونے کا شک ہے تو پاک مانا جائے گا، کپڑے کے ناپاک ہونے کا شک ہے تو پاک مانا جائے گا، بیوی کو طلاق دینے کا شک ہے تو بیوی ہی مانی جائے گی، طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اس طرح غلام کو آزاد کرنے کا شک ہے تو وہ غلام ہی مانا جائے گا۔ تو شک کا اعتبار نہیں ہے جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے، تو کتاب وضو جو ہے یہاں پر ختم ہے۔ اب شروع کرتے ہیں یہ سبق کو۔ گزشتہ کل ہم نے یہاں پر روکا تھا کہ مذہب کی جو ہے وہ موافقت کی جائے گی جب تک اپنے مذہب کے مکروہ کا ارتکاب۔ یہاں سے آگے پھر آج شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کما لا ینقض، جیسا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لو خرج من اذنہ و نحوہ، کہ اگر اس کے کان سے یا اسی طرح آنکھ و ثدیہ اور چھاتی وغیرہ سے قیح پیپ نکلے، و نحوہ یا اسی جیسی کوئی اور چیز پانی وغیرہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بصدید، صدید زخم کے اس رقیق پانی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ خون ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی خون ملا پانی جو زخم سے نکلتا ہے اسے شدید کہتے ہیں۔ ومائن، اور پانی نکلے، وماء سرۃ، ناف کا پانی، وعین، اسی طرح آنکھ سے پانی جو نکل رہا ہے، لا بوجع، بغیر کسی درد کے، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ لیکن وَإِنْ خَرَجَ بِهِ أي بِوَجْعٍ، اگر یہی چیزیں پانی وغیرہ کان سے، ناف سے یا آنکھ سے درد کی وجہ سے نکلے، درد کے ساتھ نکلے، تو ناقضا، وضو کو توڑ دیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ دلیل الجرح، اس لیے کہ یہ زخم کی دلیل ہے کہ وہ زخم ہے اور زخم سے وہ چیز نکل رہی ہے، اس لیے اس میں درد بھی ہے۔ تو زخم سے جو چیز نکلے گی اور بہے گی سیلان ہوگا غیر سبیلین سے، تو وہ ناقض وضو ہوگا۔ تو یہاں اس کو جو ہے وہ فَدَمْعُ مَنْ بِعَيْنِهِ رَمَدٌ، پس آنسو اس آدمی کے جس کی آنکھوں میں درد ہے، یعنی آشوب چشم ہے، او عمش، یا اندھا پن ہے، تو ناقض، تو یہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ یعنی جس کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم، یا پھر اس کی آنکھوں میں اندھا پن ہے، تو اس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، تو یہ ناقض وضو ہے۔ فَإِنِ اسْتَمَرَّ، پھر اگر وہ پانی مسلسل جاری ہے، رکتا ہی نہیں، تو صار ذا عذر، تو وہ آدمی صاحب عذر ہو جائے گا۔ جس طرح باقی صاحب عذر معذور لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر وقتی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ ہمش کہتے ہیں وہوا ضعف الرؤیت مع سیلان الدم فی اکثر لوگ، ہمش جو ہے وہ نظر کا کمزور ہو جانا، اندھا پن ہو جانا، اور اس کے باوجود آنکھوں سے
آنسو بھی بہ رہے ہیں اکثر، تو یہ ناقض وضو ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ بِأَنَّ الْخُرُوجَ دلیل العلت ولو بلا علم، انما العلم شرط للما فقط، کہ یہ جو ہے وہ اگرچہ درد ہونا، یعنی لا یخرجان الا عن علت، یہ دونوں جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو وغیرہ یہ چیز نہیں بہتے مگر اسی بیماری کی وجہ سے۔ اور علم جو ہے وہ دلیل ہے بخلاف خون اور قے کے، اس لیے غیر سبھی لین میں خون اور قے کا نکلنا یہ اور پیپ وغیرہ کا یہ ناقض ہے۔ وعن محمد اذا كان في عينه رمد، محمد سے مروی ہے کہ جب آنکھوں میں اشوب چشم ہو، آنکھیں دکھتی ہوں، وتسيل الدم منها، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو آمرہ بالوضوء لوقت کل صلاۃ، اسے ہر وقت نماز کے لیے وضو کا حکم دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے انی اخاف ان یکون ما یسیل منها سدیدا، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جو اس سے پانی بہ رہا ہے وہ پیپ ہے، فیکون صاحب العذر، یہ صاحب عذر۔ تو صاحب فتح قدیر کہتے ہیں یہ تعلیم تقاضا کرتی ہے کہ یہ امر مستحب ہے، فإن الشک والاحتمال لا یوجب الحکم بالنفی، شک اور احتمال سے نقض وضو کا حکم نہیں ہوگا، کہ اذ الیقین لا یزول بالشک، ہاں جب ڈاکٹروں کی خبر سے یہ معلوم ہو یا کوئی علامات پائی جائیں تو پھر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تغلب ظن المبتدی یجب، جو شخص مبتلا ہے، جو مبتلا شخص کے ظن پر غالب آئے تو اس پر جو ہے وہ حکم کرنا واجب ہے۔ آگے شرح البم فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یشہد لہ قول زاہدی اقتبہ حاضر المسئلہ عن الشام فی جامع ان کان قیحا فقل مستحاضت وإلا فقد صحیح، کہ جامع میں مروی ہے کہ اگر پیپ ہو تو مستحاضہ کی طرح ہے، وگرنہ وہ صحیح کی طرح ہے۔ هذا ينبغي ان يحمل على ما اذا كان الخارج من العين متغیر، اس بنا پر مناسب یہ ہے کہ اس کو معمول کیا جائے اس بات پر جب آنکھ سے نکلنے والا مواد جو ہے وہ متغیر ہو، تو اس وقت وضو ٹوٹے گا، اگر وہ پانی جو ہے نا متغیر ہو، صاف پانی آنسوؤں کی طرح نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ظاہر وہ ہے جس کی تعین دوسری روایت سے ہوتی ہے، لا يمكن حمل ما مر علیہ بدلیل قول محمد، اور گزشتہ کو اس پر معمول کرنا ممکن نہیں، اس کی دلیل امام محمد کے قول پر ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کیا ہو پیپ ہو، اس لیے کہ اذا کان متغیرا یکون صیدا او کیحا، اس لیے کہ جب وہ متغیر ہوگی تو وہ آنسو نہیں رہیں گے، وہ پیپ شدید یا قیح بن جائے گی۔ قیح خالص پیپ ہوتی ہے اور شدید جس کے ساتھ خون بھی ملا ہو۔ والناس عنہ غافل، اور لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، یعنی دکھتی آنکھوں سے پانی جو نکلے گا وہ ناقض وضو ہے، اور اگر مسلسل نکل رہا ہے تو وہ صاحب عذر ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کما، جیسا کہ ینقض وضو توڑ دیتا ہے، لو حشا
احلیلہ بقدنتہ بقدنۃ وابتل طرف الظاہر. اسی طرح وضو توڑ دیتا ہے اگر کسی نے اپنے شرمگاہ کے سوراخ پر کوئی روئی وغیرہ رکھی اور اس وابتل طرف ظاہر، اور وہ تری جو تھی پیشاب کی وہ باہر کی طرف جو ہے وہ ظاہر ہوگی، تو یہ بھی ناقض وضو ہے. یعنی پوری روئی وہ تر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پیشاب کے قطرے آ گئے اور وہ ظاہر ہو گئی، لہذا وضو لہذا لو القطنۃ عالیۃ او محاذیۃ برأس الاحلیل. اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا کہ جب روئی یعنی اس کے سوراخ کے اوپر ہو یا اس کے برابر ہو، وَإِن اور اگر وہ متصفلۃ عنہ لا ينقض، اور اگر وہ اس سے نیچے ہو تو پھر وہ ناقض وضو نہیں. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي الدُّبُرِ، اور یہی حکم دبر میں ہوگا. والفرج داخل، اور فرج داخل میں بھی یعنی عورت کی شرمگاہ میں اسی طرح ہوگا. اگر اس نے بھی کوئی روئی وغیرہ رکھی اور وہ تر ہو گئی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. سواء نفذ البلل الى خارج الحشف اولا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاص. تو اس میں کہتے ہیں کہ خواہ و تری خارج تک پہنچے یا نہ پہنچے، کیونکہ فرج کے خروج کا یقین ہو چکا ہے، تو وضو میں ٹوٹنے میں یہی بات معتبر ہے. فرج داخل سے اس کے خروج کا یقین ہو چکا ہے. وَإِنِ ابْتَلَّ طَرْفُ الدَّاخِلِ، اور اگر وہ سروئی کا اندرونی حصہ، اندر والی جو طرف ہے وہ تر ہوئی ہے، باہر والی طرف جو ہے وہ سوکھی ہے، اس میں تری نہیں ہے، تو لا ينقض، وضو نہیں ٹوٹے گا. وَلَوْ سَقَطَتْ، پھر اگر وہ روئی گر گئی جہاں رکھی تھی، فَإِن رَطَبَةً انتقض، پھر اگر وہ گری ہے تو تر ہوئی تھی تو وضو ٹوٹ گیا. وَإِلَّا لَا، اور اگر وہ تر نہیں تھی، خشک تھی، تو وضو نہیں. اسی طرح وَقَضَى لَوْ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي دُبُرِهِ وَلَمْ يُغَيِّبْهَا، اگر کسی نے کسی عذر کی بنا کسی وجہ سے اگر دبر میں انگلی ڈالی اور وہ جو ہے وہ اسے غائب نہیں کیا، لم يغيبها نثاری نہیں کچھ حصہ، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. لیکن صحیح انہ تعتبر البلۃ والرائحہ، اوپر متن میں تو ہے کہ اگر دوبر میں انگلی کسی نے ڈال دی اور وہ پوری غائب نہیں ہوئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شارح کہتے ہیں کہ اعتبار طریقہ یا بو کا ہے، اور یہ دونوں چیزوں ان میں سے کچھ ایک ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ من کل الوجوہ جو ہے وہ دخول نہیں ہے، لہذا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور نہ جو ہے جنہوں نے کہا وضو ٹوٹے گا. لیکن قاضی خان نے کہا فَإِذَا وُجِدَتِ الْبَلَّةُ أَوِ الرَّائِحَةُ يَنْقُضُ، اگر اس انگلی میں تری پائی گئی یا بو پائی گئی تو وہ وضو توڑ دے گی. پھر اسی طرح صاحب منیہ نے ذکر کیا وَإِنْ أَدْخَلَ الْمُحَقِّنَ، یعنی حقنہ جو کرتے ہیں یعنی بواسیر وغیرہ یا پیچھے سے کوئی دوائی وغیرہ بعض دفعہ دی جاتی ہے، تو اگر وہ باہر نکلی اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيْهَا بَلَّةٌ، اس چیز پر اس ٹپ وغیرہ پر اگر کوئی نشان نہیں ہے تو لم ينقض، وضو نہیں ٹوٹا. والأحوط، لیکن پھر بھی احوط اور احتیاط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے. تو یہ علاج معالجے میں یہ چیزیں چلتی ہیں
تو اس میں جو ہے وہ خصوصاً جو بواسیر کے مریض ہیں ان کے علاج میں یہ کام ہوتا ہے، یا خواتین کی پریگننسی میں ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فَإِنْ غَيَّبَهَا، پھر اگر وہ انگلی غائب ہو گئی دوبر میں، او ادخلها عند الاستنجا، یا استنجا کے وقت اسے داخل کیا، بطل وضوءہ وصومہ، اس کا وضو اور روزہ دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ کل شیء غیبہ ثم خرج ینقض وان لم یکن علی بلۃ لأنه التحق لما فی البطن، کیونکہ وہ اس سے مل گئی ہے جو پیٹ میں ہے، ولذا یفسد الصوم، اسی واسطے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس میں دوبر میں کوئی چیز داخل، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی داخل کرنی ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے دار کو استنجا کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اگر پانی اوپر چڑھ گیا دوبر سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جسم میں جو ہول ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اب یہاں پر بھی علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دوبر میں غائب ہو گئی پھر اس کو نکالا، یا وہ نکلی خود، تو وہ وضو اور روزے کو توڑ دے گی۔ یعنی جو چیز داخل کی پھر وہ نکلی، وَكُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلَهُ بَعْدَهُ وَطَرَفَهُ خارج، اور کچھ داخل کی کچھ باہر ہے تو یہ دونوں کو نہیں توڑے گی۔ یعنی پوری وہ چیز جو ہے اس کو داخل کیا تو وہ ناقض وضو اور ناقض صوم ہوگی۔ اچھا، آگے یہ فرماتے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں، علی ھذا ینبغی ان تکون الاصبع کالمحقنۃ، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انگلی حکنا کے آلے کی طرح ہے۔ حکنا یعنی پیچھے سے دوائی کوئی ڈالی جاتی ہے بواسیر والوں، تو انگلی بھی اسی کی طرح ہے۔ فیعتبر فیہا البلہ، اس میں بھی تری دیکھی جائے گی، لأن طرفہا یبقی خارجا لاتصالہا بالید، کیونکہ اس میں بھی ایک طرف ہاتھ سے متصل ہونے کی وجہ سے باہر ہے۔ مگر یہ کہا جائے گا کہ لما کان عضوا مستقلا، یعنی کیونکہ وہ ہاتھ کا انگلی جزو ہے تو گویا ایک جزو جو ہے وہ داخل ہوا ہے، لیکن یہ جب کہا جائے کہ انگلی ایک مستقل عضو ہے، فإذا غابت فاعتبرت، تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا کل منفصل، جیسے ایک جو ہے وہ عضو مستقل ہوتا ہے ایک علیحدہ چیز کا۔ لیکن ما سیأتی فی الصوم مطلقاً، لیکن روزے کے میں جو کلام ہے وہ آئے گا کہ وہ مطلق ہے، کیونکہ آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ لو ادخل عودا فی مقعدہ، اگر کسی نے لکڑی اپنے مقعد میں داخل کی یا تو غابہ، اور وہ غائب ہو گئی، تو فسد صومہ، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پوری نہیں تو نہیں۔ وَإِنْ أَدْخَلَ أَصْبَعَهُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَوْ مُبْتَلَّةً فَسَدَ وَإِلَّا لَا، انگلی جو ہے وہ اگر تر ہو کے آئی تو روزہ فاسد ہوگا، ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی واسطے صاحب بدائن فرمایا ھذا يدل على ان الاستقرار داخل فی الجوف شرط فساد الصوم، کہ یہ دلیل ہے کہ پیٹ میں داخل ہونے والی چیز کا استقرار یعنی ٹھہرنا روزے کے فساد کے لیے شرط ہے، یعنی اندر جوف میں اس کا استقرار ہونا یہ روزے کے باطل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب یہاں سے فروع میں کچھ ایسے مسائل ذکر کریں گے جو صاحب متن نے ذکر نہیں کیا، صاحب تنویر الابصار نے، تو صاحب در مختار یہاں سے کچھ مسائل جو رہ گئے ہیں تتمے کے طور پر انہیں یہاں سے ذکر کریں گے۔ تو فروع ایسے اہم مسائل یہ نادر بھی ہیں اور
جو ہے وہ صاحب متن نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ بیان کرتے ہیں یستحب للرجل ان یحتشی ان رابہ الشیطان، مستحب ہے مرد کے لیے کہ وہ روئی وغیرہ رکھے اپنے شرمگاہ پر، پیشاب کی جگہ پر قطرے آنے کے اندیشے سے، ان رابہ الشیطان، اگر شیطان اسے رابہ یعنی اسے وسوسے میں شک میں ڈالے تو اس وقت روئی رکھنا مستحب ہے۔ لیکن ویجب ان کان لا ینقطع، اور واجب ہے رکھنا اگر وہ قطرے رکتے نہیں ہیں، یعنی مسلسل قطرے جاری ہیں، تو اب کوئی قطروں کو روکنے کے لیے روئی وغیرہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ الا بہ قدر ما یصلی، مگر اتنی مقدار کے جس میں وہ نماز نہ پڑھ سکے، ٹھیک ہے، یعنی وہ روئی رکھنا اتنی مقدار میں واجب ہے جتنی دیر میں وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ نماز جتنی مقدار میں روئی رکھنا واجب ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے، لہذا اتنی دیر تک وہ اس کو رکھے۔ الا بہ قدر ما یصلی باسوری خرج دبرہ ان ادخلہ، پھر یہ ہے کہ بواسیر والے شخص کی اگر دبر یعنی وہ مسے وغیرہ جو ہیں وہ باہر آ گئے تو ان ادخلہ، پھر اس نے خود انہیں اندر داخل کیا تو یہ بھی ناقض وضو ہوگا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، تو یہ ناقض وضو ہوگا۔ تو یہاں پر ایک خلاصہ لکھتے ہیں کہ ان الصوم یبطل بالدخول والوضوء بالخروج، روزہ ٹوٹتا ہے داخل ہونے سے، کسی چیز کو جسم میں داخل کرنا، وہ بھی مسام کے ذریعے نہیں بلکہ منفذ کے ذریعے، یعنی ہول جو ہیں جسم میں ان کے ذریعے جو چیز جسم میں داخل ہوگی وہ ناقض وضو ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انجیکشن ڈرپ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور وضو میں جو ہے کوئی چیز جسم سے خارج ہو تو وہ ٹوٹتا ہے۔ بس اگر کسی نے کوئی خشک لکڑی جو ہے وہ مقد کے ذریعے جسم میں ڈالی اور وہ پوری غائب نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لأنه ليس بداخل من كل الوجوه، کیونکہ وہ من كل الوجوه داخل نہیں ہے، اور اسی کی مثل انگلی ہے، اور اگر وہ ساری غائب ہو گئی تو تحقق دخول پایا گیا، لہذا روزہ فاسد ہو۔ اور اسی طرح اگر وہ انگلی وغیرہ اس کی جو ہے وہ تر ہو کے آئی تو یہ بھی گویا وہ پیٹ سے ہو کر آئی ہے نجاست سے، لہذا وہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اور لکڑی کو مقد کے ذریعے داخل کیا اور پھر وہ باہر آئی تو وضو بھی ٹوٹ گیا، اور اگر وہ غائب نہیں ہوئی، تھوڑی سی ڈالی یا اس پہ تری ہے یا بو ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بواسیر والا شخص اپنے ہاتھ سے اسے اندر ڈال دے واپس یا کسی کپڑے کی مدد سے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ انتقض وضوءہ وإن دخل بنفسہ لا، اور اگر وہ خود یعنی بواسیر والے کی جو مسے وغیرہ ہیں وہ دوبارہ خود ہی اندر داخل ہو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے۔ وَقَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الدُّودَةِ فَدَخَلَتْ، اور اسی طرح اگر جیسے بچوں کو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو کیڑا اگر کچھ آدھا حصہ اس کا نکلا پھر وہ اندر داخل ہو گیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹا، جبکہ اس شرط کے ساتھ کہ اس پر کوئی گندگی نہ ہو، اگر گندگی نجاست لگی ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو کیڑا آدھا نکلے اور پھر واپس چلا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس شرط کے ساتھ کہ اس پہ کوئی نجاست نہ ہو۔ آگے یہاں سے خنثی مشکل کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ خنثی مشکل وہ ہوتا ہے کہ جس کے مرد اور عورت قرار دینے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہ اس کو مرد قرار دیا جا سکتا ہے نہ عورت، تو اس کے بارے میں یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ من لذکرہ رأسان فالذی لا یخرج
منہ البول المعتاد بمنزلۃ الجرح الخنثی غیر المشکل۔ اور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے شرمگاہ میں دو سر ہیں، دو رستے ہیں، دو سوراخ ہیں، اور فالذی لا یخرج منہ البول المعتاد، اور جس سے معتاد پیشاب نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، لا یخرج منہ البول المعتاد، یعنی دو سوراخ تو ہیں لیکن ایک سے ہی وہ پیشاب کرتا ہے، تو دوسرا جو سوراخ ہے وہ بمنزل زخم کے ہے، بمنزلۃ الجرح، جرح الخنثی غیر المشکل۔ تو خنثی غیر مشکل، اس کی جو دوسری فرج ہوگی وہ بمنزل زخم کی ہوگی۔ اور والمشکل ینقض، چونکہ مشکل کی دونوں سوراخ جو ہے وہ ان سے برابر پیشاب آ رہا ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا اس کے کسی سوراخ سے بھی پیشاب آئے گا، جو کوئی چیز نکلے گی تو وہ ناقض وضو ہوگی۔ اور جو خنثی غیر مشکل ہے، اس کے اس جگہ سے جو جہاں سے پیشاب عادتاً نہیں آتا، اس سے کوئی چیز نکلے گی تو وہ بمنزل زخم کے ہے، اور دوسرے جس سے بول معتاد آتا ہے، اس سے جو چیز نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ بالکل، یعنی خنثی مشکل جو ہے اس کے جو ہے وہ جس سوراخ سے بھی نکلے گا کوئی چیز تو وہ ناقض وضو کا۔ اب یہاں منکر وضو کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ منکر الوضوء حل یکفر ان انکر الوضوء للصلاۃ، نعم، کریں گے کیا وہ شخص جس نے وضو کی فرضیت کا انکار کیا، منکر وضو، کیا اس کی تکفیر کی جائے گی اگر وہ وضو للصلاۃ کا انکار کرے؟ تو جواب ہے نعم، ہاں کی جائے گی، اس لیے کہ آیت وضو قطعی ہے۔ نعم لانکارہ النص القطعیہ، اس لیے کہ گویا اس نے نص قطعی کا انکار کیا، وہ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اور والاجماع، اور اجماع ہے وضو کا نماز کے لیے، لہذا یہ اجماع قطعی ہے اور آیت بھی قطعی ہے، لہذا منکر جو ہوگا نماز کے لیے وضو کا، جو کہے کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کافر ہوگا۔ وَلِغَيْرِهَا لا، اور نماز کے علاوہ کسی اور کے لیے، جیسے قرآن پاک کو چھونے کے لیے یا طواف کے لیے، اگر کہے جی طواف کے لیے وضو نہیں ہے، طواف کعبہ کے لیے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، چونکہ لا یمسہ الا المطہرون میں دلالت قطعی نہیں ہے، لہٰذا جب دلالت قطعی نہیں ہے، اس میں تفسیر میں اختلاف ہے، تو اس لیے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لا یکفر جاحد، یعنی مس مصحف کہ یہ وضو کے منکر کو کافر نہیں قرار دیا جائے۔ شک کا فی بعض وضوئہ، کسی آدمی کو بعض اعضاء میں کے دھونے میں شک ہوا، تو اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو اعادہ ما شک فیہ لو فی خلالہ، اگرچہ درمیان میں اسے یہ ہوا تو پھر بھی وہ کیا کرے گا، دوبارہ اعادہ کرے، جبکہ لو لم یکن الشک عادۃ لہ، جبکہ شک اس کی عادت نہ ہو، یعنی زندگی میں پہلی بار اسے ہوا یا اسے عادت نہیں ہے شک کی، اور اب اسے وضو میں شک ہو گیا یا دوران وضو شک ہو گیا، تو وہ دوبارہ وضو کرے، اعادہ وضو کا اعادہ کرے، یا اس عضو کو دھو لے جس میں شک ہوا ہے۔ وَإِلَّا لا، اور اگر اس کو مسلسل شک آتے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی طرف دھیان نہ دے، بلکہ وہ اپنا وضو کر لے، یعنی دوران وضو اس کو یہ شک نہیں ہوا بلکہ وضو کرنے کے بعد ہوا، تو فإن كان الأول ما أراد له الشک او کان شک عادۃ لہ، اگر یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ اسے شک ہوا یا شک کرنے کی اسے عادت ہے،
اور اگر دوران وضو جو ہے اس کو شک ہوا تو فلا یعید شیئا قطعا للوسوسۃ عنہ، تو وسوسہ کو ختم کرنے کے لیے کسی چیز کا اعادہ نہ کرے. اگر اسے وسوسہ ہے تو پھر وہ اعادہ نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، کیونکہ جب اعادہ کرے گا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے گا. شیطان کی ایک پارٹی ایسی ہے جو صرف وضو میں وسوسہ دیتے ہیں، لہذا وسوسہ ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. حتیٰ کہ وسوسے کا علاج یہ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، اس میں ایک حکایت موجود ہے، اقوال موجود ہیں حضرت مجاہد اور کئی تابعین سے، کہ انہیں شیطان نے آ کے وسوسہ دیا کہ نماز پڑھنے لگے ہو، تمہارا تو وضو ہی نہیں ہے. تو وہ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، یعنی وہ شیطان کا وسوسہ دور کرنے کے لیے ایسا جملہ کہتے ہیں. لہذا وسوسہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے. فلا یعید شیئا قطعا، قطعی طور پر اعادہ نہ کرے، بالکل منع ہے وسوسے کے لیے. تو وسوسے کو دور کرنے کے لیے دوبارہ نہ کرے. اس آدمی کو وسوسے کی عادت ہے. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ عُضْوًا، اور اگر کسی کو یہ علم ہوا کہ اس نے کوئی عضو نہیں دھویا، وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ، لیکن اس عضو کی تعیین میں سے شک ہے کہ کون سا عضو نہیں دھویا، تو غسل رجلہ الیسریٰ، تو بائیں پاؤں کو دھو لے، لأنہ آخر العمل، اس لیے کہ وہ آخری عمل ہے، آخری عضو جو دھویا جاتا ہے وہ الٹا پاؤں ہے. وَلَوْ أَيْقَنَ بِالطَّهَارَةِ، اگر کسی کو طہارت کا یقین تھا، وشک بالحدث، اور حدث کا شک ہوا، او بالعکس، یا اس کا الٹ ہوا کہ حدث کا یقین تھا طہارت کا شک ہوا، تو اخذ بالیقین، تو یقین کو لے گا. ولو تیقنہما وشک فی السابق، اور اگر دونوں کا یقین ہو تو سابق میں شک ہو تو وہ پاک ہے. وشک فی السابق، تو فہو متطہر، ومثلہ المتیمم، اور اسی کی مثل تیمم کرنے والے کی ہے. یعنی دونوں کا یقین ہے اور سابق پہلے میں شک ہے تو وہ پاک تصور کیا جائے گا. اور اسی کی مثل تیمم میں ہے. وَلَوْ شَكَّ فِي نِجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ لَمْ يُعْتَبَرْ وَتَمَامُهُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، اور اگر کسی کو پانی کی نجاست میں یا کپڑے کی نجس ہونے میں یا بیوی کو طلاق دینے میں یا غلام کو آزاد کرنے میں شک ہوا تو ان ساری چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو لہذا شک کی بنا پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. من تیقن بالطہارۃ والحدث، یہ اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو طہارت اور حدث دونوں کا یقین ہو، وہ شک کا فی سابق، اور پہلے میں اسے شک ہو جائے، تو یؤمر بالتذکر فیما قبلہما، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ یاد کرے کہ پہلے اس نے کیا کیا تھا، پہلے طہارت کی تھی، پہلے حدث کیا تھا. فإن کان محدثا، پہلے اس نے اگر حدث کیا تھا تو فہو الآن متطہر، کیونکہ تو اب وہ مطہر ہوگا. لأنہ تیقن طہارہ بعد ذلک الحدث، اس لیے کہ اب طہارت جو ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے. وشک فی انتقادہما، اور اس کے ٹوٹنے کا شک ہوا. لأنہ لا یدری هل الحدث الثانی قبلها او بعدها، اور دوسری صورت یہ ہے فائل شاید بند ہو گئی.
وشک بالحدث یعنی حد سے حقیقی یا حکمی کا ہوا، جیسے کسی کو شک ہوا کہ وہ سویا تھا یا نہیں تھا اس بارے میں، یا اس کے جو ہے وہ الیتین سنین وغیرہ زائل ہو گئی تھی اس بارے میں، تو وہ اسے متطہر مانا جائے گا۔ لأن الغالب ان طہارت بعد الحدث، اس لیے کہ طہارت ہمیشہ جو ہے وہ حدث کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ اگلا مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے، جسے طہارت اور حدث دونوں کا یقین ہے اور شک پہلے میں ہے، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو یاد کرے کہ ان میں سے پہلا کون سا ہے۔ تو پہلے وہ محدث تو اب مطہر مانا جائے گا، اس لیے کہ طہارت حدث کے بعد ہے۔ وشک فی انتقادہما لأنہ لا یدری هل الحدث الثانی قبلها او بعدها وان کان متطہرا۔ اور اگر وہ پہلے محدث تھا تو اب پاک ہے، کیونکہ حدث کے بعد طہارت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ دوسرا حدث طہارت سے پہلے تھا یا بعد میں۔ اسی طرح جو ہے وہ امام حموی نے ذکر کیا کہ من شک فی انائہ او فی ثوبہ او بدن اصابتہ نجاست او لا فہو طاہر ما لم یستیقن، کہ جس آدمی کو برتن کے بارے میں شک ہوا کہ برتن پاک ہیں یا نہیں، کپڑے پاک ہیں یا نہیں، بدن پاک ہے کہ نہیں، کوئی نجاست تو بدن کو نہیں لگی، تو اس صورت میں بھی وہ پاک سمجھا جائے گا جب تک اسے نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ اسی طرح کنویں وغیرہ، حوض اور باقی برتن وغیرہ جو رکھے ہوتے ہیں رستوں میں، ان کا بھی یہی حکم ہے جن سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ راستے میں جو مٹکے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان کی طہارت کا حکم دیا جائے گا کہ جس سے چھوٹے بڑے مسلمان کافر سارے پانی پیتے ہیں۔ وَقَضَى مَا يَتَّخِذُ أَهْلُ الشِّرْكِ أَوِ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَالسَّمْنِ وَالْخُبْزِ وَالْأَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ۔ فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی پاک ہیں جو اہل شرک، مشرک مسلمان میں سے جاہل گھی روٹی کھانے وغیرہ تیار کرتے ہیں، ان کی بھی پاکی کا حکم ہوگا جب تک یقین نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی نجس چیز ہے تو اس کو ناپاک نہیں کر سکتے۔ لو شک فی سائل من ذکرہ اماء ہوا ام بول ان قرب عہدہ بالماء اماء ام ہوا بول۔ تو اب اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ذکر سے کسی چیز کے بہنے کا شک ہوا کہ اس نے استنجا کیا تھا تو کیا یہ پانی ہے یا پیشاب ہے، تو ان قرب عہدہ بالماء، تو اب جو ہے وہ اگر اس نے پانی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے چھوا تھا، یا اسے جو ہے وہ او تقرر مدا والا اعادہ، تو اگر اس نے پانی کو ابھی چھوا ہے یا شک کا تکرار ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا، اپنی نماز کو جاری رکھے گا، ورنہ وہ کیا کرے گا، نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی اس کا اعادہ کرے گا۔ بخلاف اس کے کہ لو غلب علی ظنہ انہ احدہما، اس صورت کے برخلاف کہ جب اسے غالب گمان ہو ان میں سے کسی ایک کا، تو جس کا غالب گمان ہوگا اس کو لے گا۔ تو یہ یہاں تک آج کی نواقض وضو کی جو فصل تھی وہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ جی اب کسی نے کوئی سوال وغیرہ، کسی کا کوئی ہے؟ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا سبق کے حوالے سے؟
ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں. اس کی جو ہے وہ ورک شیٹ میں بھیج دوں گا، آپ اس کو فل کر لیں. اگلی کلاس میں ہم غسل کے مسائل سے آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.